السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل حدیث غیر مقلدین حضرات جو ہیں وہ عام طور سے تقلید کے خلاف زیادہ بولتے ہیں، اور تقلید کو یہاں تک کہ ان کے بعض علماء نے شرک تک قرار دیا۔ اب تو ان میں نرمی آ گئی ہے تھوڑی بہت، لیکن پہلے اس معاملے میں بہت شدت تھی، اور آج بھی تقلید کو یہ لوگ جائز نہیں سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک تقلید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی بات کو بلا دلیل مان لینا اور اس کو اللہ اس کے رسول کے مقابلے میں ماننا۔ ایک طرف حدیث صحیح ہے اور دوسری طرف امام کا قول ہے، لیکن عمل امام کے قول پر ہوگا نہ کہ حدیث صحیح پر۔ حالانکہ یہ مطلب بالکل بھی نہیں ہوتا ہے، اور یہ ان کا اپنا بنایا ہوا مطلب ہے۔ تقلید کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں ہوتا کہ حدیث صحیح کی مخالفت ہو، بلکہ ہم جس امام کی باتوں کو ہم لے رہے ہیں ان کی بات بھی حدیث سے ثابت ہوتی ہے۔ وہ حدیث تم کو نہیں معلوم ہے تو وہ الزام لگا دیتے کہ بھائی یہ حدیث صحیح کے خلاف ہے، حالانکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اب ہم آپ کو بتاتے چلے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی عظیم شخصیت ہے، اور ہندوستان کے سارے مکتب فکر کے جو علماء ہیں اور عوام ہیں سبھی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا مانتے ہیں، کیونکہ ان کے ذریعے سے ہندوستان میں علم حدیث بھی آیا۔ ایک بڑا مقام رکھتے ہیں وہ، کوئی بھی ان پر تنقید نہیں کرتا ہے، اور ان کی ہر بات کو ہر مسلک کے لوگ نقل بھی کرتے ہیں، اور علمی دنیا میں حدیث کی دنیا میں بڑی خدمات بھی ہیں ان کی۔ انہوں نے کئی کتابیں لکھی ہیں، ان میں حجت اللہ البالغہ بہت عمدہ کتاب ہے۔ تو انہی کی کتاب کے حوالے سے آج میں بتاؤں آپ کو کہ ان کے نزدیک اصل تقلید کیا ہے۔ دیکھیے ان کی کتاب عقد الجید فی احکام الاجتہاد والتقلید، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ تو انہوں نے ایک جگہ پر یہ لکھا ہے، اسی کتاب میں صفحہ نمبر 32 یا 33 پر، کہ انہوں نے یہ لکھا کہ ایک عظیم جماعت سے نقل کیا گیا ہے علماء کے مذاہب میں سے کہ وہ لوگ عمل کرتے تھے اور مذاہب پر فتویٰ دیتے تھے کسی متعین مذہب کو لازم کیے بغیر۔ یعنی شروع سے یہ پہلے یہ چلا کہ کسی متعین مذہب کو لازم نہیں کیا گیا تھا، ہر جگہ الگ الگ لوگوں کو فالو کیا جاتا تھا، اور انہی کے مطابق لوگ فتویٰ دیتے تھے۔ کوئی کسی کے مسلک پر فتویٰ دے دیتا تھا، کوئی کسی کے مسلک پر فتویٰ دے دیتا تھا، حتیٰ کہ اصحاب مذاہب کا زمانہ آیا، یعنی ائمہ اربعہ کا زمانہ آیا، ان کے زمانے تک یہ چلتا رہا۔ لیکن اس کے بعد کا جو زمانہ آیا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ علماء بعد میں متفق ہو گئے، اور اس کے بعد یہ تمام مومنین کا راستہ یہ ہو گیا، فصار سبیل المؤمنین المسلمین الذی لا یصح خلافہ ولا حاجۃ بنا بعد ما ذکرہ وبسطہ الی نقل الاقاویل۔ انہوں نے یہ فرمایا کہ اب یہ متفق علیہ کے درجے میں ہو گیا کہ اب ان چار ائمہ کے خلاف ہمیں نہیں جانا ہے۔ اب پوری دنیا میں جو فتوے چلے اور جو مذاہب نقل کیے گئے وہ یہی چار ائمہ کے نقل کیے گئے، اور اس کے خلاف پھر صحیح نہیں ہے، اس کے خلاف عمل کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ یہ تو عقد الجید میں ایک جگہ پہ انہوں نے فرمایا، اور اسی کتاب میں صفحہ نمبر 13 پر وہ فرماتے ہیں، ایک باب وہ باندھتے کہ باب تاکید الاخذ بہذہ المذاہب الاربعہ، کہ مذاہب اربعہ کو لینا اور اس کو چھوڑنا اور اس سے نکلنا یہ ایک سخت یعنی ایک غلط چیز ہے۔ اس پر انہوں نے باب باندھا، اور باب باندھنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اعلم ان فی الاخذ بہذہ الاربعہ مذاہب الاربعہ مصلحۃ عظیمہ، کہ جان لو کہ مذاہب اربعہ کو لینے میں مصلحت ہے، بہت بڑی مصلحت ہے، اور اس سے اعراض کرنے میں، اس کو چھوڑنے میں بڑی خرابی ہے، مفسدۃ کبیرہ، بڑی خرابی ہے۔ اچھا، اس کو لینے میں مصلحت کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ دیکھو امت جو ہے اس بات پر جمع ہوئی کہ بھائی وہ شریعت کو جاننے میں سلف پر اعتماد کرے۔ تو تابعین جو تھے انہوں نے صحابہ پر اعتماد کیا، تابعین نے تابعین پر اعتماد کیا، اسی طرح ہر طبقہ کے لوگ اپنے سے پہلے علماء جو تھے ان پر انہوں نے اعتماد کیا، اور اسی طریقے سے چلتا ہوا آیا۔ لیکن بعد میں یہ سارے اقوال جو تھے، یعنی سلف صالحین کے جتنے بھی اقوال تھے وہ سارے اقوال مدون کر دیے گئے، جمع کر دیے گئے ایک جگہ پر۔ جب جمع ہونے کا زمانہ آیا تو ظاہر سی بات ہے چار مذاہب بن گئے۔ انہوں نے آگے یہ فرمایا
کہ وَإِذَا تَعَيَّنَ الْاعْتِمَادُ عَلَىٰ أَقَاوِيلِ السَّلَف، جب یہ بات متعین ہو گئی کہ سلف کے اقوال پر ہی اعتماد کرنا ہے تو ضروری ہے کہ ان کے وہ اقوال لیے جائے کہ جو اعتماد کے قابل ہو، یعنی جو سند صحیح کے ساتھ مروی ہو یا مشہور کتابوں میں ان کی باتوں کو نقل کر دیا گیا ہو، اور یا یہ کہ اس کی خدمت کی گئی۔ خدمت کا مطلب یہ ہوتا ہے، انہوں نے آگے اس کا مطلب ہی بتایا کہ جیسے کوئی محتمل باتیں ہیں تو اس میں سے جو راجح ہے وہ راجح بات کو بیان کر دیا گیا ہو۔ اسی طریقے سے خاص عام کو خاص کر دیا گیا ہو، کہیں پر کوئی حکم عام ہے لیکن اس پر جو ہے عمل کرنا ہے تو وہ خصوص کے درجے میں عمل کرنا ہے، تو اس کے عموم کو خاص کر دیا گیا ہو، یہ بات بیان کر دی گئی ہو، یا بعض جگہوں میں اس کے مطلق کو مقید کر دیا گیا ہو، یا مختلف فی اقوال ہے تو اس میں سے اس کو جمع بھی کر دیا گیا ہو، اس میں سے ایک کو راجح بھی کر دیا گیا ہو، احکام کی علتوں کو بیان بھی کیا گیا ہو، یہ ساری باتیں جس میں پائی جائیں گی لہذا اس پر اعتماد کیا جائے گا اور اس پر عمل بھی کیا جائے گا۔ اور انہوں نے آگے یہ فرمایا کہ وَلَيْسَ مَذْهَبٌ فِي هَذِهِ الْأَزْمِنَةِ الْمُتَأَخِّرَةِ بِهَذِهِ الصِّفَةِ کہ اس صفت کے ساتھ اس آخری زمانے میں کوئی طریقہ نہیں ہے مگر ائمہ اربعہ کا طریقہ، یعنی ائمہ اربعہ کے علاوہ آپ اگر سلف صالحین پر کے اقوال پر عمل کرنا چاہتے ہیں، قرآن و حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو ان 4 طریقوں کے علاوہ آپ کوئی 5واں طریقہ نہیں ہے، انہوں نے متعین کر کے بتا دیا۔ ہاں کچھ طریقے جیسے امامیہ فرقہ، زیدیہ فرقہ بھی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل بدعت ہیں، ان کے اقوال پر تو اعتماد کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے اقوال کو کیوں لیا جائے گا اور ائمہ اربعہ کے مذاہب پر عمل کیوں کیا جائے گا، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ سلف صالحین کے سارے اقوال ان لوگوں میں جمع ہو گئے، ان 4 ائمہ اربعہ نے جمع کر دیے، اب جو ہے نا ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ امت کے اکثر لوگوں نے ان 4 ائمہ کو مانا ہے، ان 4 ائمہ کی پیروی کی ہے، گویا کہ سواد اعظم جس کو کہا جاتا ہے کہ ایک بڑی جماعت، امت کا ایک بڑا طبقہ جس کو فالو کرے، جس پر عمل کرے، اس سے نکلنا یہ سواد اعظم سے نکلنے کے زمرے میں شمار کیا جائے گا۔ سواد اعظم سے نکلنے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ تو دوسری بات یہ تو سبھی جانتے ہیں۔ تیسری بات یہ کہ آج کا زمانہ جو ہے دیکھو لمبا زمانہ ہو گیا نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گئے ہوئے ایک لمبا زمانہ ہو گیا۔ اب آج کے زمانے کے علماء پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا جیسے کہ پہلے کے سلف پر اعتماد کیا جا سکتا تھا۔ اب علماء سو بھی پیدا ہو رہے ہیں، برے برے علماء، ایسے لوگ بھی ہیں فتویٰ دینے والے جو اپنی خواہشوں کی اتباع کرنے والے، وہ اپنے مسلک کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے صدق، دیانت اور امانت آج کے لوگوں میں رہا نہیں، اس جیسے ذہن بھی نہیں رہے آج کے لوگوں میں۔ تو اسی لیے یہ تیسری وجہ انہوں نے یہ بیان کی کہ دیکھو جو پہلے کے لوگوں نے جو کتابوں میں جو باتیں جمع کر دی بس اسی پر عمل کرو۔ آج کے علماء کی باتوں پر اگر آپ عمل کرنے جاؤ گے تو ظاہر سی بات ہے یہ خواہشوں کی پیروی کرنے والے لوگ ہیں، اور ان میں امانت اور دیانت اور صداقت ویسے بھی نہیں ہے۔ ہر ایک اپنے اپنے مسلک کی بات کرتا ہے، دوسرے مسلک کی حدیثیں اگر صحیح بھی نکل جائے نا تو بھی اس پر عمل نہیں کریں گے وہ۔ تو یہ تیسری وجہ یہ بتائی، یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک گویا کہ اصل یہی ہے کہ آپ تقلید کو نہ چھوڑو۔ اچھا، ان کے کتاب الانصاف، اس کے اندر بھی تقلید کے اوپر یہ بیان کیا کہ دیکھو یہ 4 مذاہب جو ہے یہ مدون ہو چکے ہیں، امت اس پر جمع ہو چکی ہے، امت جو ہے اس پر جمع ہو چکی ہے، اور انہوں نے آگے چل کے یہ فرمایا کہ وَفِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصَالِحِ مَا لَا يَخْفِي لَا سِيَّمَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الَّتِي کہ اس میں ایسی مصلحتیں مخفی ہیں خصوصاً اس زمانے میں کہ جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ ان 4 ائمہ پر عمل کرنا، ان 4 ائمہ کے مسلک پر چلنا، اس میں عظیم مصلحت ہے، مصلحتیں چھپی ہوئی ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں جب کہ ہمتیں پست ہو گئی ہے اور نفس میں خواہشات ڈال دیے گئے ہیں اور ہر ایک کو اپنی اپنی رائے اچھی لگتی ہے۔ اچھا، علامہ بن حزم رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے یہ کہا کہ تقلید حرام ہے تو اس کا انہوں نے رد کیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کی یہ بات بلا دلیل ہے، اور آگے انہوں نے دلائل سے ثابت کیا تقلید کو کہ تقلید کرنا کیوں ضروری ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ 2 کتاب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا۔ ایسے ان کی کتاب جو مشہور کتاب ہے جس کو حجت اللہ البالغہ کہا جاتا ہے، اس میں بھی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر
63 پر انہوں نے ان باتوں کو نقل کیا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ یعنی وہی بات جو اس سے پہلے والی کتاب میں آئی کہ یہ 4 مذاہب جو یہ مدون ہو چکے ہیں اور امت اس کے اوپر جمع ہو چکی ہے، اور وہاں اس کتاب میں بھی انہوں نے علامہ بن حزم کی جو بات ہے کہ تقلید حرام ہے اس کو انہوں نے بلا دلیل قرار دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تقلید کیوں صحیح ہے اس کے انہوں نے دلائل دیے۔ یعنی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک خلاصہ کلام یہ نکلا کہ اصل تقلید ہے، اور تقلید کو وہ مانتے، خود بھی مقلد تھے وہ، اور انہوں نے اپنی کئی کتابوں میں تقلید کے جائز ہونے کو لکھا ہے، اور جہاں کہیں پہ تقلید کی ممانعت انہوں نے لکھی ہے تو اس تقلید کی ممانعت لکھی ہے کہ جیسے جس میں ہم کسی کی بات بلا دلیل بھی مان رہے ہیں اور اس طریقے سے مان رہے ہیں کہ وہ صحیح معنوں میں معلوم ہے کہ اس کی بات قرآن و حدیث کے خلاف، پھر بھی ہم اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں، تو ظاہر سی بات اس کو تو ہم بھی نہیں مانتے نا۔ تو ایسی تقلید کو بہرحال وہ بھی منع کرتے ہیں، ہم بھی منع کرتے ہیں، پوری دنیا منع کرتی ہے، لیکن جس تقلید کو وہ جائز کہہ رہے ہیں اس کو ہم بھی جائز کہتے ہیں۔ لیکن اہل حدیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ لفظ تقلید ہی غلط ہے، اصل اتباع ہے۔ تو اب گویا کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی ان حضرات کے نزدیک گویا کہ ایک جاہل آدمی تھے، اور گویا کہ ان کو بھی نہیں معلوم کہ قرآن و حدیث میں تو اتباع کا حکم دیا، لیکن لفظ تقلید بار بار کیوں بول رہے ہیں، تو گویا کہ وہ بھی نہیں سمجھ سکے۔ ان لوگ کے نزدیک تو یہی مطلب نکلتا ہے۔ خیر، میں نے 2-3 کتابوں کے حوالے سے بتا دیا کہ تقلید کو وہ ناجائز نہیں کہتے ہیں، بلکہ تقلید ان کے نزدیک بھی جائز ہے، اور وہ ایک عظیم شخصیت ہے ہندوستان کے اندر جن کو سارے مسلک کے لوگ اپنا کہتے ہیں اور ان کے خلاف کوئی تنقید نہیں کرتے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔